بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں اس جملے کا مصداق ٹھہرایا جا سکتا ہے، میں بادشاہی کے اندر جنت کما کر دکھاؤں گا، یا پھر روپیہ پیسہ ان کی جیب میں ہوتا ہے لیکن جیب سے نفوذ کر کے دل میں گھر نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کو اپنی حقیقی منزل آسمانوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے۔ سن 2009 میں میری فراغت ہوئی، تب تک استاد جی رحمۃ اللہ علیہ پہلی کلاس میں نخبۃ الاحادیث اور آخری کلاس میں ریاض الصالحین پڑھایا کرتے تھے، اور میری جدید معلومات کے مطابق آخر تک یہی سلسلہ جاری رہا۔ استاد جی رحمۃ اللہ علیہ تربیت پر خصوصی فوکس کیا کرتے تھے، تہجد، اشراق، تلاوت قرآن، اس کے علاوہ انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ کا اہتمام خود بھی فرماتے اور طلبہ کو بھی ترغیب دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فرماتے کہ گھر جا کر والدہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانا ہے، ان کو جھاڑو نہیں لگانے دینا، جھاڑو آپ نے خود لگانا ہے، اور دیگر کام بھی سر انجام دینے ہیں۔ اکثر اوقات تحدیث بن نعمت کے طور پر فرمایا کرتے تھے کہ میں زمانہ طالب علمی میں روزانہ 10 پارے تلاوت کیا کرتا تھا، اور روزانہ غسل کر کے سفید لباس پہن کر پھر بخاری شریف کے سبق میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ حضرت جی میں دعوت دین کا جذبہ اس قدر تھا کہ اگر کسی بھی نماز کے ٹائم کوئی نیا چہرہ دیکھ لیتے تو اسے دین کی ضروری باتوں کی تبلیغ ضرور کرتے۔ زہد، تقوی، للہیت، خوف خدا میں عمری طبیعت کے مالک تھے۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ، جناب عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، اور اسی طرح ملا عمر رحمہ اللہ کا سا تقوی رکھنے والی شخصیت تھے۔ بیت المال میں اپنی ذات کے لیے بالکل بھی تصرف نہ فرماتے تھے، ذریعہ معاش کے لیے صرف ذاتی کاروبار کیا کرتے تھے، بیت المال سے وظیفہ لینے کے روادار نہ تھے۔ واعظ و نصیحت کے دوران طلبہ سے اکثر معافی کے خواستگار ہوا کرتے تھے اور فرماتے تھے، بیٹا مجھے معاف کر دینا، آخرت کے معاملات بڑے مشکل اور کٹھن ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی اگر بدلہ لینے کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیتی تھی تو میں کس کھیت کی مولی ہوں۔ عاجزی، انکساری اس قدر کہ فرمایا کرتے تھے، عتیق اللہ، اگر تو فیصل آباد کے گھنٹہ گھر میں کھڑا ہو جائے تو تجھے کوئی مزدور رکھنے کے لیے تیار نہ ہو تو اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے؟ اس طرح اپنے آپ کو سرزنش کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا اور اپنے آپ کو تکبر سے بچانا، یہ اس چیز کی غمازی کرتا ہے کہ حضرت جی اپنے آپ کو تکبر سے کتنا دور رکھتے تھے۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ مدرسے کے اساتذہ کا احتساب بھی طلبہ کے اندر ہی کیا کرتے تھے۔ میرے علم میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ بالفرض والمحال اگر احتساب کبھی کیا بھی ہو یا اتفاقاً حضرت جی نے کہا ہو کہ جس نے مسواک نہیں کی وہ کھڑا ہو جائے، تو اس مطلق اعلان کی بنیاد پر اگر کوئی استاد محترم کھڑا ہو بھی گیا ہو تو یہ اس استاد محترم کی خود احتسابی ہے، نہ کہ مولانا موصوف رحمہ اللہ کی ڈیمانڈ ہے۔ بعض حضرات کا یہ کہنا کہ مولانا موصوف صرف انتظامی امور میں ہی مشہور رہتے تھے، درس و تدریس سے بہت کم منسلک تھے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کئی دفعہ کلاس روم میں تشریف لاتے تو علم و سیغہ میں سے مشکل ترین سیغے بطور امتحان طلبہ سے پوچھا کرتے تھے۔ متعدد مساجد، ادارے، فاؤنڈیشنز، ویلفیئر سوسائٹیز اور رفاہی کام کرنے والی شخصیت آج ہمارے مابین موجود نہیں ہے۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ آج انشاءاللہ رب کی جنتوں کے مہمان ہوں گے۔ مولا کریم استاد جی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی بے پایاں رحمتوں میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جب کہیں سفر کرنا ہوتا تو فرماتے، بھائی جس نے میرے ساتھ جانا ہو وہ آ جائے، میں نے اکیلے بھی تو جانا ہے، لیکن اگر ان جانے والوں میں اپنے گھر کا کوئی فرد ہوتا تو اس سے کرایہ وصول کیا کرتے تھے اور مدرسے کے بیت المال میں جمع کروا دیتے، اور محبت سے فرماتے، عبد الخالق اگر تو یہی دوائیاں عام ٹرانسپورٹ پر لے کر آتا تو کیا کرایہ نہ دیتا؟ پھر عبد الخالق جو کہ ان کا بیٹا تھا ان سے کرایہ وصول کرتے اور مدرسے کے فنڈ میں جمع کروا دیتے۔ اگر بیت المال کی کوئی چیز معلوم نہ ہونے کی وجہ سے کبھی استعمال ہو بھی جاتی تو اس کا حساب کر کے اتنے پیسے بیت المال میں جمع کروا دیا کرتے تھے۔ اکثر اوقات ذاتی ملنے والے تحائف، مٹھائیاں، کپڑے اور اس طرح کی دیگر اشیاء طلبہ پر خرچ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت استاذی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ شیخ الحدیث مولانا محمد یوسف راجو والوی رحمہ اللہ کی سخت علالت اور بیماری کے ایام میں عیادت کے لیے تشریف لائے، اور ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے، ہمارے اس شیخ عربی کا بہت خیال رکھنا۔ واقعتاً ہی مولا سلامت رکھے ڈاکٹر عبید الرحمن محسن حفظہ اللہ کو انہوں نے میرا صرف خیال ہی نہیں رکھا بلکہ خیال رکھنے کا حق ادا کر دیا۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم اذا جمعتنا یا جریر المجامع۔